فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اللہ کی آیتیں، اللہ کا میسج ہے، اللہ کا رب العالمین کا فرمان ہے۔ کبھی قرآن کھول کر کے دیکھ لیا کیجئے، کبھی ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے، کبھی آیت کی تفسیر دیکھ لیا کیجئے۔ کیا پیاری پیاری آیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے شرکسی اختیار کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اللہ بیان فرما رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے آج کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور ہم نے آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، ہم نے قبر کی زندگی کو بھلا بیٹھا ہے، ہم نے میدان محشر کی سختی کو بھلا دیا ہے، آخرت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں آج مسلمان پھنس چکا ہے، دنیا کی آبادیوں میں آج مسلمان پھنس چکا ہے۔ کیسے دنیا کمائے، کس طرح سے دنیا کمائے، کس طرح سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے، بڑی بڑی عمارتیں بنائے، آج دنیا کے چکر میں آخرت کو بھلا بیٹھے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے وَفَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے جس نے شرکسی اختیار کی، من آپ کا نفس ابھار رہا شراب پینے کے لیے، آپ نے شراب پی لیا، اللہ بیان فرما رہا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ٹھکانہ جہنم بنا لینا۔ آپ سے دل کی خواہشات ابھر رہی ہیں زنا کرنے کی طرف، دل خواہشات آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ نے زنا کر لیا، اللہ بیان فرما رہا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ٹھکانہ جہنم ہے۔ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنے تجارت کو بڑھانے کے لیے، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، اپنے لین دین اور خرید و فروخت کو بڑھانے کے لیے، میری دکان بڑھ جائے، میری تجارت بڑھ جائے، آپ نے سودی کاروبار شروع کر لیا، بینک سے جا کر کے لون لے لیا، اللہ بیان فرما رہا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ٹھکانہ جہنم بنا لینا۔ آپ کی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے آپ نے ادھر ادھر کے لاؤ پانچ کر کے اپنے روپیہ اور پیسہ کو کمایا، ادھر سے کمایا ادھر سے کمایا، آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ حلال کمائی ہے کہ یہ حرام کمائی ہے، آپ نے نظر انداز کر دیا ہے۔ آپ کو پراپرٹی سی دولت ہے، آپ کو مال سے مطلب ہے، آپ کو دولت سے مطلب ہے، آپ کے پاس جو مال آ رہا ہے تجارت سے آ رہا ہے، کمائی سے آ رہا ہے، آپ نے اس کو پرکھانے، آپ نے اس کو جانچانے کہ یہ مال میرا کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح سے آ رہا ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا۔ آج دنیا کے چکر میں مسلمانوں نے آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، بے راہ مسلمان ہو چکے ہیں، سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں مسلمان۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، لیکن افسوس اس بات ہی کی ہے کہ مسلمانوں کو احساس تک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنا ضمیر کھو بیٹھے ہیں۔ کیا مسلمان کی پہچان ہے، کیا آئیڈینٹی ہے؟ آج مسلمانوں کے اندر تصور نہیں، شعور نہیں۔ آج ہم کس راہ پر نکل چکے ہیں؟ وہ راہ جس راستے کے لیے نماز کے اندر ہم نیتیں باندھنے کے بعد دعائیں کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت نصیب فرما، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جس راستے پر چلے ہوئے لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے۔ آج ہمیں سیدھی راہ مل چکی ہے، آج ہمیں صراط مستقیم مل چکی ہے، اللہ کا شریعت مل چکا ہے، اللہ کا دین مل چکا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی اور پیغمبر ہمیں مل چکے ہیں۔ افسوس اس بات کی ہے آخری نبی کا امتی ہونے کے باوجود آج مسلمان کہاں پہ جا رہا ہے؟ آج مسلمانوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا ہے، آج مسلمانوں نے اس راستے کو ترک کر دیا ہے، آج مسلمانوں نے اس راہ کو چھوڑ دیا ہے۔
اور جس کی وجہ سے آج پریشانیاں آ رہی ہے، دقتیں آ رہی ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پریشانیاں ہمارے راستے کے اندر حائل ہو رہے ہیں۔ آج روزمرہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلا جا رہا ہے، یہاں گردنیں کٹ رہی ہے، وہاں گردنیں کٹ رہی ہے، لیکن آج مسلمانوں کو شعور نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کیا کریں۔ عمل کے میدان میں پیچھے ہیں۔ بات یاد رکھ لیجئے، جس طرح سے نفس کی خواہشات جہنم تک لے جاتی ہے، اگر آپ نے نفس کو کنٹرول کر لیا، نفس کو قابو کے اندر رکھ لیا، اللہ کی قسم اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اٹھائیے قرآن، سورہ نازعات کھولیے اور آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کیا پیاری آیت ہے، اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے۔ کیا ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ، اور اپنے نفس کو کنٹرول کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ بیان فرما رہا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جس نے نفس کی پیروی کی، جس نے نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، آخرت کو بھلا بیٹا، اللہ بیان فرما رہا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ نفس کو کنٹرول کیجئے میرے بھائی، نفس آپ کو برائی کی طرف لے جا رہا ہے، نفس آپ کو غلط راہ کی طرف لے جا رہا ہے، نفس آپ کو آپ کی خواہشات، آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور آپ ہیں کہ آپ اپنے نفس کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آپ کو نفس یہ چاہتا ہے حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند ہوتی ہے، مسجدوں سے آواز آنے لگتی ہے، مؤذن کی اذان آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ کا نفس اس وقت چاہتا ہے ہم نماز نہ پڑھیں، ہم نماز سے دور ہو جائیں، ہم نماز سے دور ہو جائیں، ہم نماز کے لیے وضو نہ بنائیں، ہم نماز کے لیے مسجد کی طرف نہ جائیں، لیکن آپ نے اپنے نفس کی بات کو کاٹ دیا۔ اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلانے والا آیا ہوا ہے، مؤذن کی صدائیں آ رہی ہے، لہٰذا میں سارے کے سارے کام کو چھوڑ کر کے مسجد کے اندر آ جاؤں۔ آپ نے نفس کی تکمیل نہ کی، آپ نے نفس کی بات کو کاٹ دیا۔ اللہ بیان فرما رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ٹھکانہ جنت ہے، جنت کے اندر ٹھکانہ ہے۔ آج دنیا کی رنگینیوں میں مسلمان پھنس چکے ہیں، عیش و آرام کے اندر مسلمان پھنس چکے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ دنیا محض کھیل تماشا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید، کھولیے سورہ انعام اور تلاوت کیجئے 32 نمبر کی آیت۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یہ دنیا محض کھیل تماشا ہے، اور متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے۔ جو دنیا کے اندر آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں، جو دنیا میں آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو دنیا میں آخرت کے لیے جستجو کرتے ہیں، جو دنیا میں آخرت کے لیے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال بیان فرما رہا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو جو دنیا کے اندر آخرت کی تیاری دنیا میں کیا ہے، کل قیامت کے لیے انعام کا حقدار ہوگا، اور متقیوں کے لیے عیش و عشرت والی
वाली जिंदगी होगी। अब दुनिया के चक्कर में आखिरत को भुला बैठे, राह से भटक करके इंसान एक ऐसे राह की तरफ चल पड़े हैं जो रास्ता उसे जहन्नम तक ले जाती है। जिस रास्ते के लिए और जिस जगह को पाने के लिए हमने इस्लाम को कबूल किया, जिस जगह को पाने के लिए हम ईमान वाले हैं, जिस जगह को पाने के लिए शरीयत इस्लाम का हमने दामन पकड़ा है, आज हम उसी रास्ते से दूर हट चुके हैं। मुसलमान बेराह इख्तियार हो चुके हैं, मुसलमानों ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया है, मुसलमानों ने अपना रास्ता बदल लिया है, मुसलमानों ने अपना रास्ता चेंज कर लिया है। ऐ मुसलमानों, होश के नाखुन लो, ये दुनिया रहने वाली नहीं है, ये दुनिया को खत्म होना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाल वल इकराम, अल्लाह का फरमान है ये दुनिया फानी है, खत्म होने वाली है और तेरे रब का चेहरा बाकी रहने वाला है। क्यों ना हम उस जिंदगी के लिए कोशिश करें, क्यों ना हम उस जिंदगी के लिए मेहनत करें। ये 60 साल जिंदगी है, 70 साल जिंदगी ऐसे तैसे कट जाएगी। भला बताओ मुसलमानों, ना उस जिंदगी को 100 साल में ख़त्म होना है, ना उस जिंदगी को 200 साल में ख़त्म होना है, ना उस जिंदगी को 500 साल में ख़त्म होना है, ना लाख साल में ख़त्म होना है, ना करोड़ साल में ख़त्म होना है। उस जिंदगी को हमेशा हमेशा रहना है। भला बताइए 60 साल जिंदगी के लिए हम इतनी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं और हमेशा ज़िंदगी के लिए हमने कितनी कोशिशें की है। दुनिया कमाइए, कमाइए दुनिया जितना हो सके, लेकिन आखिरत को भुला कर नहीं। आखिरत को सामने रख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआई भी बड़ी है अजीब सिखाई है कि आप अल्लाह से दुनिया भी मांगो, आखिरत भी मांगो, आखिरत भी मांगो, दुनिया भी मांगो, अज़ाब जहन्नम से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांगो। उठाइए कुरान मजीद, तिलावत कीजिए सूरह बकरा की आयत नंबर 200। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना बेहतरीन ये दुआ सिखाई है। रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा, हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, और ये अल्लाह हमें आखिरत के अंदर भी अच्छाई अता फरमा, व क़िना अज़ाबन्नार, और आखिरत के अंदर क़यामत के दिन जहन्नम की आग से हमें बचा लेना।